مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ حضرت شیخ الہند کے جوتے سر پہ رکھتے تھے. تو حضرت شیخ الہند نے کسی موقع پر شاہ صاحب سے فرمایا کہ تم سید بھی ہو اس لیے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اور مہربانی کر کے میرے جوتے سر پہ نہیں رکھو. شاہ صاحب نے اس وقت تو کچھ نہیں فرمایا. دوسرے موقع پر کسی کتاب کے حوالے سے بتایا کہ شاگرد اگر سید بھی ہو استاذ کے جوتے سر پہ رکھ سکتا ہے. تو حضرت شیخ الہند مسکرائے اور فرمایا تم علم کے زور پر ثابت کر رہا مگر میری رائے اب بھی وہی ہے کہ مجھے اس سے معاف رکھو. ہارون الرشید کے دو بیٹے تھے، ایک امین جو زبیدہ سے تھا، شہزادہ تھا اصل، اور دوسرا مامون جو کنیز سے پیدا تھا. تو ہارون الرشید مامون سے بہت محبت کرتے تھے، امین سے نہیں کرتے تھے. تو کسی موقع پر بیگم صاحبہ زبیدہ نے کہا کہ میرا بیٹا شہزادہ ہے اور حر اور اصیل ہے، آپ اس سے محبت نہیں کرتے. تو ہارون رشید نے کہا کہ مامون میں ادب بہت زیادہ ہے، احترام بہت زیادہ ہے. بیگم صاحبہ نے کہا کہ احترام تو میرا بیٹا بھی کرتا ہے. ہارون رشید نے کہا کہ وہ نہیں کر سکتا، اس کو یہ احترام نہیں آتا جو مامون کرتا ہے. ایک دن دونوں سامنے بیٹھے تھے تو مسواک اٹھا کر ہارون رشید نے امین سے پوچھا ما جمعہ، مسواک کی جمع کیا ہے؟ اسمعی سے دونوں پڑھتے تھے، نحوے کا امام اسمعی. تو بیٹوں سے امتحان لیا کہ مسواک کی جمع کیا ہے؟ تو اس نے کہا مساویک. مساویک. تو مامون سے پوچھا ما جمعہ، اس نے کہا ضد محاسن کا. مساویک کے معنی دوسرے بھی تو ہے، گالی بھی تو ہے کہ آپ کی برائی قباحت ہے. تو اس نے فوراً کہا مامون نے کہ آپ کے محاسن کا جو ضد ہوگا نا مساویک، وہ جماعتی ہے. تو ہارون رشید نے بیگم صاحبہ کو دیکھا، کہا میں آپ کو نہیں کہتا ہوں کہ آپ کے بیٹے کو ادب نہیں آتا. اس نے ڈس سے کہہ دیا مساویک، اور مامون نے باقاعدہ تعویل کی کہ ضد محاسن کا. انبیاء علیہ السلام اللہ کے حضور اپنے علم کی نفی فرمائیں گے پہلے مرحلے میں. جب کچھ دیر گزرے گی اور ہمت اور حوصلہ بڑھ جائے گا پھر تفصیل ارشاد فرمائیں گے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے اللہ ان لوگوں نے وحی اور کتاب کو بغیر عمل کے چھوڑ دیا تھا. رب اشکرک و احمدک. یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن جمع فرمائے گا اللہ پیغمبروں کو، فیقول ماذا اجبتم، فرمائے گا کیا جواب دیا گیا تھا تم کو. قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے ہمیں معلوم نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ایو شہر ھذا، قالوا اللہ ورسولہ اعلم. ایو بلد ھذا، اللہ ورسولہ اعلم. مختلف سوالات آپ نے کیے. پھر آپ فرماتے الیس ھذی ذو الحجہ، کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ الیس ھذی البلدہ، کیا یہ مکہ نہیں ہے؟ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر جو احترام صحابہ نے کیا ہے اس کی مثال نہیں ہے. ابو سفیان نے ایک موقع پر کہا ہے ما رأینا احدا یحب احدا کما یحب اصحاب محمد محمدا. میں نے دنیا کے سفر کیے، کسی کو نہیں دیکھا کہ ایسا احترام کرے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے تھے. اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، بے شک آپ خوب جاننے والے ہیں نہ نظر آنے والی چیزوں کے. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، یاد کرو جب فرمایا اللہ نے اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، یاد کرو میرے احسان آپ پر اور آپ کی والدہ پر. اذ ایدتک بروح القدس، جس وقت میں نے مضبوط کیا آپ کو مقدس فرشتے سے، یعنی جبریل ساتھ رہتا تھا. تکلم الناس فی المہد وکہلا، باتیں کرتے تھے لوگوں سے پنگوڑے میں اور ادھیڑ عمر میں. پنگوڑے میں تو بات کر چکے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب، اور دوسری گفتگو قیامت کے قریب ہوگی ادھیڑ عمر کی. وَإِذَا عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب میں سکھا چکا تھا آپ کو کتاب و سنت اور توریت و انجیل. شاہ عبد القادر نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ عیسیٰ بغیر پڑھے ہر زبان ہر تحریر پڑھ لیتے تھے، ہر چیز پڑھتے تھے. وَيَسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور جب بنانے لگے آپ مٹی سے مانند پرندے کے میرے حکم سے. دیکھو پرندہ نہیں ہے نا چمگادڑ، بلکہ کہیعت الطیر، کأنہ، یعنی یہ وہ نہیں ہے لیکن اس جیسا ہے. فَتَنْفُخُ فِيهَا، پس آپ پھونک لیتے تھے اس میں. طالب علموں، پھونکنے کا معنی کیا ہے؟ دم کرنا. چپتم بد عیسیٰ جندے شمڑے او داغم جہان پاتو شنیم گڑے. دم دم، نفخ ینفخ. جب ان سے سوال ہوا تھا کم لبستا، تو انہوں نے کہا لبست یومن او بعض یوم، لہذا مرنے کے بعد انبیاء کی حیات نہیں ہے. جواب یہ کہ ادھر تو دنیا کی زندگی کے بعد پیغمبر جواب دیتے لا علم لنا، پھر تو دنیا کی زندگی بھی نفی کرنی پڑے گی. پتہ چلا کہ یہ اللہ کے حضور ادب ہے، احترام ہے الوہیت کا، کہ علم نفی کر دیا جائے اپنا. جیسے قابل ترین شاگرد ہو، استاذ کے سامنے اپنے آپ کو صفر سمجھتا ہے. بہت زوراور قسم کا اور مضبوط رنگ ڈھنگ کا بیٹا، وہ بھی ماں باپ کے سامنے اپنے آپ کو کمزور اور ناتوان ظاہر کرتا ہے. یہ نہیں کہ کندھے ہلاؤ اور ماں باپ کا مقابلہ کرو.